إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا تو فنا کرنے کے لیے بنایا، اور آخرت کو بنایا تو دائمی ٹھکانہ بنایا، اور یہاں بھیجا تو فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم یہاں کی زندگی خواہ موت ہو حیات ہو اس واسطے آپ کو دیے ہیں کہ ہم آزمائش کرنے والے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، کہ ہم نے اسے بالکل انسان کے مادے سے، جسے نطفہ کہتے ہیں، حقیر پانی سے ہم نے اس کو بنایا، اور نبتلی کیوں بنایا جی؟ آزمانے کے لیے بنایا۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر اس کے لیے ہم نے سننے کی بھی دیکھنے کی بھی قوتیں عطا کی۔ کیوں بنایا جی؟ اما شاکروں و اما کفورا، کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ شکر گزار کون بنتا ہے اور کفران نعمت کر کے کافر کون ہوتا ہے۔ جو شکران نعمت کرے گا
جو رب العالمین کی مانے گا، رب العالمین نے جو کچھ احکامات دیے ہیں اس پر چلے گا، تو رب نے فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے جنت رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLA چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLA چینل کی طرف رجوع کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جنت کیا معنی؟ قرآن سے پوچھو جنت کیا ہے؟ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ ہم نے جو جنتیں ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ اللہ سے ڈرنے کے لیے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے تو ہم اس کو ایک ایک نہیں دو دو دیں گے۔ اور فرمایا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم، یہ جنتیں عدن ہیں، یعنی ایسی جنتیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ فرمایا لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان حور مقصورات فی الخیام، وہاں ہم نے ایسی حوریں تیار کر کے رکھی ہیں جن کو اب تک نہ کسی انسان نے چھوا ہے نہ کسی جن نے چھوا ہے، ایسی پاکیزہ تر حوریں، ایسا کہ حور مقصورات فی الخیام، کہ چھپا کے رکھے گئے موتیاں ہوں جو کہ خیمے کے اندر ابھی تک کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا ہو۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ وہاں کوئی شور و غپ ہوگا، نہ وہاں پر تمہارے لیے کوئی سر درد ہوگا، نہ وہاں پر تمہارے لیے کوئی بیماری ہوگی، نہ وہاں پر تمہارے لیے کوئی زندگی ٹلے گی۔ وہ جہاں جیسے داخل ہوں گے، یاد رکھیے وہی 33 سال کی عمر میں رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والا شخص جوانی کی عین عمر پہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے پر جو عمر تھی اسی عمر پر اللہ داخل کرے گا، یعنی 3 سال 33 سال کی عمر میں۔ اگر اس کے اندر اسے 33 کروڑ سال بھی بیت جائیں تو اس کی عمر 33 سال ہی رہے گی۔ وہاں وقت نہیں ٹریول کرے گا، وقت نہیں بیتے گا، وہاں کپڑے میلے نہیں ہوں گے، وہاں رینٹ اور اسی طرح غلاظت کی چیزیں نہیں ہوں گی، وہاں جو بھی ہوگا پاکیزہ تر ہوگا، اور پروٹوکول یوں ہوگا کہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، بڑے بڑے فرشتے غول در غول جماعت در جماعت پروٹوکول کے لیے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو تم پر سلامتی ہو تم پر سلامتی ہو۔ یہ تو فرشتوں کا سلام ہوگا۔ پھر وہ موقع بھی آئے گا جنتیوں کو جو رب کریم خود سلام کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہے تم سب پر رب رحیم کی طرف سے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین خود جنتیوں کو سلام کرے گا اور رب العالمین فرمائے گا کہ کیا چاہیے تمہیں؟ جنتی کہیں گے کہ اے اللہ کس کی کمی رہ گئی ہے، تو نے کیا نہیں دیا ہے، سب کچھ تو عطا کر دیا، اور کیا چاہیے؟ کہے گا کہ نہیں، بتاؤ کچھ اور چاہیے تو۔ جنتی کہیں گے کہ اے اللہ کوئی سمجھ نہیں آتی ہے، جتنا کچھ بھی ہونا ہے انسان مانگ سکتا ہے وہ سب کچھ تو دے چکا ہے، مانگے تو کیا مانگے؟ فرمایا کہ ایک چیز ابھی نہیں دی ہے۔ فرمایا کہ اے اللہ کون سی؟ اللہ تبارک و تعالی اس وقت کہے گا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، میری رضا کی سرٹیفکیٹ تمہیں نہیں ملی ہے۔ آج میں اعلان کرتا ہوں میں ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا، جو چاہے کرتے رہو، جو چاہے کرتے رہو، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے اہم ترین نعمت
جنتی اسی کو جانیں گے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی، جو چاہے کرو اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ ابھی اسی خوشی میں رہیں گے، اعلان ہوگا کہ اب اتمام نعمت کے طور پر، یعنی یوں سمجھیے کہ تمام نعمتوں کا خلاصہ میں تمہیں دینے والا ہوں، کہ اس وقت تک ابھی رب العالمین کا دیدار اصلی طور پر نہ کر سکے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اب تم اللہ کا میرا دیدار کرو گے، اور اس ایک پردے کو بھی ہٹا دے گا جو ایک پردہ جنتیوں اور رب کے درمیان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جب اپنا پردہ ہٹائے گا تو جنتیوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ جنت کے تمام نعمتیں رب کے دیدار کے مقابلے میں بیکار۔ ہاں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب میں ہم کو شامل کرتے۔ دیدار الہی سب سے بڑی نعمت ہے جو رب العالمین کرائے گا، اور جنتی اس مقام پر فردوس تو وہ ہے جس کا اوپر اللہ تبارک و تعالی کا عرش ہوگا، آخری درجہ۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ ہاں، ہم عموماً بولتے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اعلیٰ تر مقام ہی جنت الفردوس ہے، کیوں نہ اس کا نام لے کے ہی مانگ لیا کریں کہ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کر۔ دعائیں یوں کرو کہ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کر، یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے 70 پردے ہیں، جو ایک پردہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہٹائے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں، اس پردے کے جو نور ہیں اس نور سے کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی۔ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دے گا، ایک پردہ 70 پردوں میں رب العالمین ہے جو نور کے حجابات ہیں، اس میں سے ایک پردہ بھی ہٹے گا، یہ کائنات سہ نہیں سکے گی اور یہ کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی۔ یہ آنکھیں اسی واسطے رب کو دیکھنے کے لائق نہیں ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں پا نہیں سکتی اس کو لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ ان آنکھوں کے ذریعے دنیا کے اندر دیدار بالکل ناممکن سی چیز ہے۔ رب اس وقت جو آنکھیں دے گا ان آنکھوں کے اندر وہ پاور ہوگا جو رب العالمین کو دیکھ سکیں گے، اور یہ اعلیٰ ترین نعمت جنت کی ہوگی، اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں۔ تو معلوم ہوا جتنے لوگ واہیات قسم کی بکواس اور واقعات جوڑتے ہیں، ہم نے اللہ کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، باتیں کرتے ہیں، یہ صوفیہ وغیرہ، یاد رکھو نری جہالت اور جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ جنت کیسی ہے؟ فرمایا کہ ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، درمیان میں مسالہ مشک کا ہوگا، جسے مسک کہتے ہیں، مشک بھی کہتے ہیں اور مسک بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ مسالہ درمیان میں ہوگا، اور پلاسٹرنگ جو ہوگی، مٹی جو ہوگی وہ خوشبو سے تر رہے گی، اور نیچے زمین جو ہوگی وہ موتیوں سے ہوگی، دیواریں ایسی ہوں گی جو قواریر من فضہ قدروها تقدیرا ویسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، قواریر ایسے ہوں گے چاندی کی میٹیریل لیکن دیکھنے میں سونا ہوگی۔ کبھی تم نے سوچا ہے ایسا؟ ہاں، جو ہے تو آئینہ لیکن اصل میٹیریل چاندی، چاندی اتنی پاک صفاف ایسے بنے گی، چمکتی چمکتی چمکتی، دیکھنے کو لگے گا کہ آئینہ ہے، آئینہ، لیکن وہ آئینہ نہیں ہے، کیونکہ آئینے کا میٹیریل مادہ کیا ہے پتہ ہے؟ مٹی ہے، مٹی۔ یہ آئینے بنتے ہیں نا، یہ کس سے بنتے ہیں اصل میں؟ یہ پرٹیکولر ڈگری میں جب پکاتے ہیں مٹی کو تو آئینہ بنتا ہے، تو اس کا اصل مادہ جو ہے نا مٹی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، وہاں جس شیش محل کو میں تیار کروں گا تمہارے لیے وہ ہے قواریر من فضہ، وہ اصل میں چاندی کے قواریر آئینے ہوں گے، اور ان آئینوں کا سجا تمہارا محل ایسے ہوگا جب تم چاہو گے
پوری جنت کے اعلیٰ ترین منازل کو تم دیکھ سکو گے، لیکن تمہیں کوئی دیکھنا چاہے گا تو نہیں دیکھ سکے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ ہاں، اور کاروں میں ہم شیشوں پہ کیا کرتے ہیں؟ فلم لگاتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں ہم اندر کیا کر رہے ہیں، وہ کوئی نہ دیکھے۔ اور اس کے لیے بھی گورنمنٹ جب جب رول ڈالتی ہے نہیں لگانا اور اتنا ہیوی نہیں لگانا، اللہ ایسے ہی تمہارا پورا محل ہی ہم ویسے تیار کریں گے تو ہر بندہ باہر کا جو بھی ہوگا منظر وہ دیکھے گا، لیکن اندر کے منظر کو کوئی دیکھ نہ سکے گا۔ جو کچھ بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا کرتا رہے گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ۔ ایک ایک نعمتیں ذکر کیا ہے، بلکہ کہہ دیا کہ جاؤ جو تمہارا نفس چاہے گا ہم دیں گے۔ اس میں تو سب آ گئے نا جی۔ ہاں، بعض ہوٹلیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو آرڈر دے کے کیا کرنا پڑتا ہے، پیمنٹ دیکھ دیکھ کے منگانا پڑتا ہے، یہ ڈش کون سی ہے، یہ کتنا ہے، یہ کتنا ہے۔ لیکن ہوٹلوں میں بعض تقسیمات ایسے ہوتی ہیں کہ کیا ہے، ایک پیمنٹ کر دو جو چاہے کھاؤ۔ پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں ہے، ہمارے ہاں بہت ہیں۔ پر ہیڈ پیسہ ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ تم کو دے دینا ہے اور وقت متعین ہوتا ہے، 2 گھنٹے تم اندر بیٹھ سکتے ہو، جو چاہے کھاتے رہو، لے نہیں جا سکتے پارسل، کیونکہ پارسل دیے تو پورا گھر بھر لے گا، پارسل نہیں، لیکن پیٹ جتنا اتنا کھاتے رہو۔ تو جب کہاں یہ قید نہیں ہے، جو چاہے، تو جنت پرماننٹ آپ کے لیے وہاں پر رب کا اعلان ہوگا، ما تشتہیہ الانفس، جو چاہے کھاتے رہو پیتے رہو، حتیٰ کہ دل جو چاہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پہ غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے ایک توفیق دے، ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم کو کیا پتا کہ کلام کیا ہے۔ ہاں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر امام صاحب تراویح میں پڑھاتے وقت یہ نہ کہیں کہ اگلی رکعت میں سجدہ ہے، پہلی رکعت میں سجدہ ہے یا دوسری رکعت میں سجدہ ہے، تو ہم کو سجدے کی آیت بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اگر وہ سجدہ نہ کہیں اور سجدے میں چلے جائیں تو عوام پریشان ہو جاتے، کوئی جھاگ کو دیکھتا کہیں غائب ہو گئے، اچھل اچھل چلے گی کیا سبھی، پتہ نہیں وہ سجدے کی آیت ہے۔ ہاں، وہ رکوع میں تو نہیں دکھ رہے ہیں نا، حالانکہ کل قرآن میں سجدے 15 ہی ہیں، اختلاف ہے روایت کے مطابق، ورنہ تو 14 ہیں، امام شافعی کے پاس ایک زائد ہے، 15 ہیں کل۔ 15 آیتیں بھی یاد کر لے، 2 جز کو ایک آیت آئے گی، عمومی تناسب دیکھا جائے تو 15 آیتیں ہم کو یاد نہیں ہیں قرآن کے سجدے کی، 15 آیتیں یاد کر لیں، اور مسجد میں جب بھی جس نماز میں بھی، خواہ وہ تراویح ہو خواہ وہ فرائض ہو، جب بھی پڑھے امام صاحب سجدے کی آیت ہے اور سجدے میں جائیں تو ہم کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ سجدے کی آیت پڑھیں، اسی واسطے انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ہم کو وہ بھی نہیں پتا ہے۔ ہم کیا سمجھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ 1000 زمانے کی خبریں ہم رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر پھٹکار یہ ہے اللہ کی کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ الا ماشاء اللہ کوئی ہیں جو سمجھ کے پڑھنے والے، ہر روز ایک مقررہ وقت اور ایک مقررہ صفحہ متعین کر کے پڑھنے والے، کہ ہر دن میرا نہیں گزرے گا بغیر قرآن کے، اگر میں نہیں پڑھوں گا تو سوؤں گا نہیں، میں آدھا صفحہ تو پڑھوں گا، یا 1 صفحہ پڑھوں گا، یا پاؤ جز پڑھوں گا، یا آدھا جز پڑھوں گا، کیونکہ بہت بعد کے زمانے میں بھی مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ کم از کم 1 جز تو پڑھ لیتے تھے۔ اسی واسطے تو جز کی تقسیم ہوئی کہ 1 مہینے میں پورا قرآن مکمل کروں گا، یہ بعد کا، بہت بعد کا زمانہ۔ صحابہ کے دور کے زمانے میں تو 7 دن کا قرآن تھا، اسی واسطے منزلیں 7 ہیں قرآن میں۔ آپ دیکھیں کوئی بھی مصحف ہو اس میں منزل لکھا ہوا ہوگا، 1 منزل 2 3 4 5 7 منزلیں۔ 7 منزلیں کیا قرآن میں اتری؟ نہ، یہ تقسیم ہوئی ہے صحابہ کے زمانے میں۔ اور صحابہ کیوں تقسیم کیے؟ انہوں نے اس تقسیم کی وجہ سے 1 ہفتے میں قرآن مکمل کرنے کا اصول تھا، خواہ ادنا ترین خواہ اعلیٰ ترین، سب کے سب قرآن 1 حصہ پڑھ لیتے تھے جو دن کا ہوتا تھا، اور 7 حصے کر کے ہفتے میں کر لیتے۔ بعد میں زمانہ مسلمانوں کا آیا تو کچھ ان کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی،
انہوں نے سوچا کہ ایک ہفتے میں ہماری بس کی بات رہی تو ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے 30 دن میں. تو انہوں نے پارے بنائے. پارے کیا قرآن میں موجود ہے؟ وہی الہی میں آئے؟ نہیں. پارے بہت بات کی چیز ہے جو بنائے گئے تاکہ اس حصے کے تحت ہم ہر روز ایک قرآن ایک جز پڑھ کے 1 مہینے میں ختم کر لیں. لیکن ہماری زندگیوں میں نہ ہم کو پارے معلوم ہے، نہ ہم کو منزل معلوم ہے، نہ ہم کو صورتیں معلوم ہیں. حتیٰ کہ 10 صورتوں پہ بھی کوئی زندگی گزار لیتا ہے، یا نہیں تو قل هو اللہ احد ایک ہی صورت پہ ہر رکعت میں پڑھتے پڑھتے بھی زندگی گزار لیتا ہے. ایک ہی سورہ اسے معلوم ہوتی ہے. پہلی رکعت میں کیا پڑھا؟ قل هو اللہ احد. دوسری میں کیا پڑھا؟ قل هو اللہ احد. تیسری میں کیا پڑھیں گا؟ وہ پڑھیں گا. تراویح میں کیا پڑھیں گا؟ وہ ایک ایک پڑھیں گا. اسی میں پوری زندگی کٹ جاتی ہے، اسی کبھی پڑھتا ہی نہیں ہے، سنتا ہی نہیں ہے. رب کا قرآن پڑھو تو معلوم ہوگا نا جی. تو رب کہتا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ. یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا دل چاہے گا، فرمایا کہ تمہارا نفس چاہے گا. اور آپ کو معلوم ہے دل ہمیشہ اچھا ہی چاہتا ہے، نفس برا بھی چاہتا ہے. ہاں، نفس کے اندر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، شیطانی خیالات بھی آتے ہیں. اور عمومی طور پر عیش پرستی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نفس سے شروع ہوتی ہے. یہ پینا وہ پینا، یہ کھانا وہ کھانا. اللہ کہتا ہے وہاں نفس تمہارا ایسا میں دوں گا کہ تمہارا نفس جو چاہے گا ہم اس کو عطا کر دیں گے. شراب چاہیے ہم خود دیں گے تمہیں. ہاں، یہ کیٹیگری تو اتنی اعلیٰ ہے، وہاں تو شراب آپ کو جیسے مانگیں گے ہم دیں گے ہی. ہاں، ختامہ مسک، ایسی شراب جس کے اندر مہر لگی ہوئی ہو، برانڈیڈ شراب. بعض لوگ ہوتے ہیں نا برانڈیڈ کے پیچھے ہوتے ہیں نا، بھائی ہم تو استعمال نہیں کرتے بغیر برانڈ کے. کیا برانڈ ہے یہ؟ ہم تو برانڈ کا پہنتے ہیں بھائی. تو اللہ کہتا ہے وہاں ہم شراب بھی لوکل نہیں دیں گے تمہیں، بڑی برانڈ کی شراب دیں گے. ختامہ مسک. ہاں، ومزاجہ من تسنیم، اور اس کے اندر تسنیم کے چشمے کی آمیزش ہوگی. کبھی فرمایا کہ زنجبیل، ہم اس کے اندر ادرک شامل کریں گے. زنجبیل ادرک کو کہتے ہیں. ہاں، وہ شراب ایسی ہوگی، اس شراب کے اندر ہم زنجبیل شامل کریں گے. ایسی شراب تمہیں دی جائے گی. اور کیسے دی جائے گی؟ تمہاری پسند کا اتنا لحاظ رکھا جائے گا کہ تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ 1 جام لاؤ یا آدھی گلاس لاؤ یا 2 گلاس لاؤ، بلکہ فرشتے وہاں کے نوکر خود دیکھ کے اندازہ لگا لیں گے، یا ان کو معلوم ہوگا کہ تمہیں کتنا چاہیے. ہاں، قواریر من فضة قدروها تقدیرا، کہ برابر اندازہ کر کے رکھے ہوئے ہوں گے. تمہارا جی 2 گلاس کا چاہے گا تو 2 ہی گلاس ہوں گے، 1.5 گلاس کا چاہے گا تو 1.5 ہی گلاس ہوں گے. وہاں پر بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابھی کیا کیا مشین یہاں ایجاد ہو چکے ہیں، لیکن ابھی یہ مشین نہیں آئی ہے کہ آپ ہوٹل میں جائیں اور بولیں کہ میرے دل میں کیا ہے وہ لے کے آؤ ویٹر کو. ویٹر بولے گا کیا پاگل خانے میں آ گئے ہیں کیا آپ ہوٹل میں آئے ہیں، مجھے کیا معلوم آپ کے دل میں کیا ہے. ابھی وہ مشین تو تیار نہیں ہوئی ہے. ہاں، دوسرے کئی تو وہاں وہ مشین ہوگی جہاں پر آپ بیٹھ کے بولیں گے میرے دل میں کیا ہے وہ لے آؤ، تو وہ آ جائے گا. قدروها تقدیرا. اور یہ جو ہے نا یہ سب کیٹیگریز، لیکن اعلیٰ ترین کیٹیگریز کو رب کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. یا رب ایک کیٹیگری وی آئی پی ایسی بھی ہوگی جو رب خود انہیں پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب انہیں پلائے گا شراباً طہورا، پاکیزہ تر شراب. وہ کیا کیفیت ہوگی وہ جانتے نہیں، ان کا اعلیٰ پیمانہ اتنا ہوگا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. یہ ہے بدلہ جو تم دنیا کی زندگی میں مجھ سے ڈرتے ڈرتے گزارتے تھے، میری اطاعت میں رہتے تھے. تو میرے بھائیوں اصل یہ جنت ہے جسے پڑھ کے دیکھو. اس سے خطرناک ترین پہلو جہنم ہے، اسے بھی پڑھ کے دیکھو. یہ جہنم وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ڈالے جائیں گے مجرم، ڈالے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، ڈالے جائیں گے. لیکن جہنم اتنی مزور ہوگی، اتنی وسیع ہوگی، وہ بولے گی کہ نہیں بھری، نہیں بھری. اللہ پوچھے گا بھر گئی؟ بولے گی نہیں بھری. اور اے اللہ تیرے دشمن، اے اللہ تیرے نافرمان، تو ڈالتے جا. اور بہت جگہ ہے اللہ تعالیٰ پھینکے گا گروہ در دگو، لیکن جہنم ہے کہ بھرتی نظر نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ قاف میں
یوم نقول لجہنم، یاد کرو اس وقت جب ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأت، بھر گئی، وتقول حل من مزید، جہنم بولے گی نہیں ہے کوئی اور۔ یہ وہ وقت ہوگا جو جوانوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ جہنم دھاڑ رہی ہوگی، کلما القی فیہا فوج تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ گویا کہ اپنے غضب سے پھٹ پڑنے والی ہے، اور اللہ گروہ در گروہ اٹھا کے پھینکے گا۔ تو وہاں پر کھڑے داروغہ پوچھیں گے سألہم خزنتھا الم یأتکم نذیر، وہاں کا جو افسر ہوگا وہ پوچھے گا کیا اللہ کے پاس سے کوئی ڈرانے والا تمہیں نہیں آیا تھا؟ الم یأتکم نذیر، کیوں جہنم میں جا رہے ہو جی؟ نبی نہیں آیا تھا تمہارے پاس؟ کتاب نہیں پہنچی تھی اللہ کی؟ پڑھ کے کیوں نہیں سدھرے کہ آج تم جہنم جا رہے ہو؟ اس وقت کیا جواب دیں گے وہ لوگ جو اللہ کے قرآن سے روگردانی کیے ہوئے ہیں میرے بھائی؟ تو اللہ کہتا ہے، کہیں گے بل جاءنا نذیر، قد جاءنا نذیر، آیا تھا، حقیقت تحقیق آیا تھا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم نے کبھی اسے کھول کے سنا ہی نہیں، ہم نے تو صاف کہہ دیا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ اس کے بعد ہی یہ حجت ہونے کے بعد ہی اٹھا کے ایک ایک کو پھینکیں گے جہنم میں، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھری نہیں، بھری نہیں، بھری نہیں۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ یہاں تک کہ اللہ اپنا قدم رکھے گا جہنم پر، اور کتنا لے گی بھائی؟ تب جا کے جہنم کہے گی کہ بھر گئی، بھر گئی۔ اللہ کے قدم رکھنے پر جہنم سکڑ جائے گی اور کہے گی کہ بس 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 اب بھر گئی۔ تب کہیں جا کے جہنم کا منہ بند ہوگا کہ اتنی وسیع ہے جہنم۔ لیکن اس کے مقابلے میں کیا جنت چھوٹی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، جہنم سے بڑی جنت ہے، کیونکہ جہنم کے لہا 7 ابواب، 7 دروازے ہیں، اور اس کے دروازے 8 ہیں، ایک دروازہ اور بڑا ہے اس کا۔ یہ جنت اتنی بڑی ہے کہ جنت عرضها السماوات والارض، آسمان اور زمین ملا کے اس کی چوڑائی ہے۔ ہمیشہ چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، تو یہاں چوڑائی ہی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو لمبائی کتنی بڑی ہوگی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ جنت جس میں رب العالمین نے یہ تمام چیزیں جو میں نے بتائی ہیں کہنے کے باوجود بھی آخری صفت کے اعتبار سے، امیجنیشن کے اعتبار سے فرماتا ہے حدیث کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے مخلص بندوں کے لیے جو جنت تیار کر کے رکھی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ فرمایا کہ دیکھو یہ سب کچھ جو کچھ میں نے قرآن اور حدیث میں بیان کیا، پھر بھی تمہارے نگاہ اور سوچ میں پوری نہیں آ سکتی۔ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اس جنت کو۔ جتنا کچھ بیان کیا گیا اس کا 1% 2% ہے۔ جنت اس سے بھی بڑی خوبصورت ترین جگہ ہے، اس لیے فرمایا آخری میں کہ ما لا عین رأت، کوئی آنکھ نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے صحیح نہیں سنا۔ حقیقت کیا ہے اس کی پوری؟ ہاں، وما خطر علی قلب بشر، اور کسی دل کے اندر اس کا پورا کیفیت، پوری امیجنیشن، پورا خاکہ آیا ہی نہیں، کیونکہ جو کچھ بھی بیان کیا اس کا 1% 2% ہے، اور بقیہ تبھی احساس ہوگا جب اس میں داخل ہو کے دیکھیں گے۔ ہاں، یہ جنت میں نے ایک مختصر سے 5-10 منٹ میں جو بیان کیا، میرے بھائیوں سنو، اس کے لیے کون سا دل نہ مچلے گا؟ کون بدبخت چاہے گا کہ اس میں داخل نہ ہوں؟ کون چاہے گا کہ مجھے نہیں چاہیے جنت؟ بیٹھنے والا کوئی بندہ ایسا ہے جو ایک ڈکلیئر کرے کہ نہیں بھائی مجھے یہاں پر ہی بہت کچھ زیادہ پراپرٹیز ہیں اور بہت آرام کی زندگی ہے، کار ہے، اس واسطے مجھے جنت کی کوئی خواہش نہیں؟ کوئی ہے بدبخت؟
تو جب یہ چیز آپ کو معلوم ہو گئی کہ یہ ایسا مقام ہے جہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا اور اس کا کوئی اصل ترین خاکہ ابھی کسی کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا، تو ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کی وہ کوشش کرے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، بھاگنے والا، سبقت کرنے والا، کوشش کرنے والا، جدوجہد کرنے والا ضرور اس کے لیے کوشش کرے، خاموشی سے نہیں بیٹھ جائے، کیونکہ یہ ایسے ہی ملنے والی نہیں ہے، اس کے لیے محنتیں کرنی پڑیں گی۔ ہاں، یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ من پسند زندگی اپنی گزاریں ٹھٹے مذاق میں ادھر ادھر چائے خانوں میں بیٹھ کر، اور اللہ کہے کہ یہ تو میرے بندے ہیں پورے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، سب کے سب داخل ہو جاؤ۔ نہیں، اس کے صفات کو اپنانا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ یہ صفات کیا ہے، یہی اصل میرا موضوع ہے، لیکن میں نے تمہیداً سب سے پہلا موضوع وہ رکھا جہاں آپ کو جانا ہے۔ جب تصور بن جائے کہ ہمیں جنت چاہیے تو رب کہتا ہے ایسے جنتی لوگوں کی صفات کیا ہیں یہ بھی تو اپناؤ نا جی۔ جو آیت میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی وہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 30 آیت نمبر 130، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا الربا، دیکھو سود کھانا چھوڑ دو، سود خور جنت نہیں جاتا، سود خور کے لیے جہنم ہی برابر ہے۔ ذرا ٹٹولو اپنی معاشی زندگی میں، اپنی تجارتوں میں، اپنے مال میں، اپنے بینک بیلنس میں، اپنے نقدی میں کتنا سود آ چکا ہے اب تک؟ ہم نے کیا اس سے بچنے کی کوشش کی؟ حالانکہ یہ اور بات ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ کتنا بھی بچنا چاہو گے لیکن اس کا دھول یا دھواں تو ضرور پڑے گا اس پر۔ بینک میں اکاؤنٹ کھولے بھی تو کیا ہے، آپ لاکھ کوشش کر لیں، اکاؤنٹ کا ہونا ہی کچھ نہ کچھ سود کا حصہ آنے کے برابر ہے، جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ چھوٹے سے چھوٹا بزنس ہو یا چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے والا، مزدوری کرنے والا ہو، اکاؤنٹ کے بغیر آج نہیں زندگی گزار سکتا۔ اور بینک میں اکاؤنٹ کھولنا کیا ہے، کم از کم کتنا بھی بچ جائے، بھائی سود کو دیکھ دیکھ کے نکال دیتا ہوں، بھائی میں کرنٹ اکاؤنٹ ہی رکھتا ہوں، بھائی کچھ بھی بولے تبھی بھی ایک جھلک دھول اس پر پڑے گی ضرور۔ بینک میں جانے سے میں اس لیے کبھی داخل ہونے سے بھی کتراتا ہوں، ضرورت پڑنے پر بھی کسی اور کو بھیجتا ہوں، وہاں بیٹھ کے اس کی اے سی میں، اس کی ہوا فین میں بیٹھ کے لینا بھی دراصل اس سے تعاون کرنے کے برابر ہے۔ وہ ایسی جگہ ہے، آج کوئی نہیں بچتا، لیکن پھر بھی بچنے کی کتنی کوشش کی ہے، کتنا سوچ سوچ کے قدم رکھا ہے۔ ضرورت کے مطابق استعمال کرو، بقیہ نہیں چاہیے۔ ادھر کا لون آئے، ارے لے لو بھائی، ارے کون دے چاہتی اتنا کم سود پہ؟ اچھا ایک 0.00001% سود بھی ویسے ہی ہے جیسے پیشاب کا ایک قطرہ پورے کیا ہے دودھ کی ہانڈی میں ڈال دیا گیا ہو۔ آپ یہ بولیں گے ارے ایک قطرہ پڑا بھائی کہاں گیا معلوم نہیں، اس کیسے پی لیں گے پورا دودھ؟ قطرہ بھی پڑا تو وہ قطرہ ہی ہے، کتنا بھی ہو وہ سود ہی ہے، کم شرح کا زیادہ شرح کا نہیں۔ لیکن ہم آج زندگی میں دیکھنے والے ہی نہیں ہیں۔ کتنے ایسوں کو میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن کی بڑی بڑی داڑیاں، نمازیں اور بڑے بڑے دعوے تقوی کے، لیکن ملینز کروڑ میں کیا ہیں، بڑے بزنسوں کے لیے، فیکٹریز قائم کرنے کے لیے سود لے کے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمان نہیں، اپنوں نے، غیروں نے نہیں، اپنوں نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو متوسط ہیں وہ لوگ کم لیے، جو پیسے والے ہیں وہ زیادہ لیتے ہیں، ملینز بلینز میں لیتے ہیں قرض بینکوں سے تجارت کے نام پہ۔ اللہ کہتا ہے کہ چھوڑ دو، نہیں چھوڑو گے کیا وعید آئی ہے پتہ ہے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کا رسول اعلان کرتا ہے جنگ، اعلان جنگ کرتا ہے ان لوگوں سے جو سود نہیں چھوڑتے۔ سود لینے والا کبھی نہ سوچے کہ وہ جنتی صفات کا حامل ہے۔ پہلا بولا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ
واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار، جہنم کی آگ سے بھی بچو۔ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کر کے ہم نے رکھی ہے۔ وسارعوا الی مغفرہ، دوڑو مغفرت کی طرف، من ربکم، یہ تمہارے رب کے پاس ہے، اور اس جنت کی طرف، وجنت عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو ہم نے تیار کی ہے اللہ سے ڈرنے والے متقین کے لیے۔ اور ان کے صفات کیا ہیں جنت میں جانے کے، جنتیوں کے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، عالم خوشحالی ہو یا عالم سنگدستی ہو، ہر حال میں اللہ کے لیے دیتے رہو۔ ہاں، یہ بولنا بیکار ہے کہ بھائی آج تنگی، پہلے دیتا تھا بھائی بہت، کرونا آنے کے بعد کیا بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں تو بھی کچھ دو۔ یہی تو جنتیوں کی صفات ہے۔ 10 روپیے ہیں تو اس میں 1 نکالو، 1 لاکھ روپیے ہیں تو 10,000 نکالو، لیکن کہا تم خوشحالی میں ہو، تنگ دستی میں ہو۔ ينفقون فی السراء والضراء، یہ صفت ہوتی ہے جنتیوں کی، کبھی بخل نہیں کرتے، جو ہوتا ہے اس میں سے کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑا اماؤنٹ جب بڑا ہے، اللہ نے لاکھوں دیے ہیں، ہزاروں نکالو کم از کم، لیکن ہزاروں ہیں تو روپیوں میں تو نکالو۔ حتیٰ کہ تعلیم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول قرض لے کے بھی دے دیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ کوئی شخص آیا، اپنے پاس کچھ نہ ہوتا تو کہتے کہ فلاں صحابی کے گھر جانا، میرے نام سے قرض لے لینا، میں بعد میں ادا کر دوں گا، ایسا دیتے تھے۔ فرمایا والکاظمین الغیظ، اور غصوں کو پی جاتے ہیں۔ جب غصہ ہوتا ہے ایسے وقت میں صبر کرنا، یہ جنتیوں کا کام ہے۔ آج یہ ہم بھول چکے ہیں۔ تھوڑا سا آپ مزاج کے خلاف بات کر کے دیکھ لیں ہمارے اپنے بھائی سے، ایسے موٹے موٹے گالی نکالتا، شیطان بھی دیکھنا انہیں کون، انہیں میرا بھائی تو نہیں نا، میرے بھائی سے بڑھ گیا انہیں، بڑا بھائی شاید، اتنی گالیاں، اتنا کیا ہے جھگڑالو پن۔ حالانکہ جنتی کون ہے؟ غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، صبر کر لیتے ہیں۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول نصیحت کیجئے۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ کہا کہ کوئی اور؟ کہا کہ لا تغضب، غصہ نہ کر۔ کہا کہ کوئی اور؟ کہا کہ لا تغضب۔ ہمیشہ فردد مرارن، 3 مرتبہ اس نے پوچھا، 3 مرتبہ بھی وہی جواب دیا کہ دیکھ غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ یہ جنتیوں کی صفت ہے۔ والعافین عن الناس، اور اس کا لازمی نتیجہ تیسری صفت سے کیا نکلے گا؟ وہ لوگوں کو معاف کر دے گا۔ عافین عن الناس، کچھ بھی ہوا چلو جی معاف کیا، کیوں؟ اللہ مجھے معاف کرتا ہے، 24 آورس میں گناہ میں ہوں، اللہ کوئی عذاب نہیں بھیجتا، میں بندوں کے گناہ 1-2 بندوں کے حساب سے کچھ ہو گیا اوپر نیچے، میرے مزدوروں کے حساب سے میرے نکاح ہے ماتحت کام کر، میں کیوں نہ معاف کروں؟ معاف کرتا رہا۔ معافی کو لازم پکڑ لو۔ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے نا، آپ کو پیسہ کمانا ہے نا، آپ کو دنیا اور جہاں میں آخرت میں آپ کامیاب ہونا ہے نا، ایک بات لازم پکڑ لو، لوگوں کو معاف کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر کر دے گا۔ ہاں، عافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، ایسے لوگوں کو اللہ محبت کرتا ہے جو محسنین ہے۔ اور فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب کبھی کوئی برائی ان کے ہاتھوں سرزد ہوتی ہے، فحش کام ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، خواہ وہ بے حیائی کا ہو، خواہ وہ کوئی بھی کام ہو، منکر ہو، یا او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، تو کرتے کیا ہیں؟ ذکر اللہ کی طرف فوراً پلٹتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ استغفروا لذنوبہم، غلطی کرنا انسان کے قدرتی مزاج میں اللہ نے رکھ دیا ہے، بچ نہیں سکتا، لیکن معافی مانگ لینا انسان کو بڑا دیتا ہے، فرشتوں کی صفتوں میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اصرار کرنا شیطان کی طرف چلا جاتا ہے۔
تو فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یہ اصرار نہیں کرتے اپنے کسی فعل پر، فوراً توبہ، کچھ بھی ہو جائے اللہ کی طرف پلٹ جاؤ۔ توبے سے مایوسی خود ایک بہت بڑا شیطان کا حربہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے بھائی میں بہت گناہ کر دیا، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، نہیں۔ ہاں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایسے لوگ جنتی ہیں۔ آخری آیت میں فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان لوگوں کے صلے میں اللہ ان کے لیے کیا دے گا؟ بہترین بدلہ دے گا، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی بہترین صلہ ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔